السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر و سیرت کی 20ویں کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی سورہ مومنون کا آخری رکوع جو کہ چھٹا رکوع ہے وہ شروع کریں گے، اور ساتھ میں سیرت طیبہ میں انشاءاللہ مدینہ منورہ میں اسلام کے متعلق کچھ باتیں ذکر کریں گے کہ مدینہ منورہ میں اسلام کیسے پہنچا، کون گئے، پہلے کون گئے، ہجرت کیسے ہوئی، ساری بات انشاءاللہ، کیونکہ ابھی انشاءاللہ ہمارا مدنی دور شروع ہونے کو ہے۔ ابھی ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تفسیر میں انشاءاللہ آج سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کھول لیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون۔ یہ جو آخری رکوع ہے دوستوں، اس کے اندر کچھ دعائیں جو ہیں اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا کروائی ہیں، یہ تمام امت کے لیے رہنمائی ہے۔ ہمیں یہ دعائیں سیکھنی چاہیے، اور کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہ تھی، اصل جو ضرورت ہے وہ ہمیں ہے۔ ہمیں ان دعاؤں سے سیکھنا اور سبق حاصل کرنا ہوگا، انہیں پڑھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ذریعے سے دعا مانگنی ہوگی، کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے لکھے ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں یہ جو دعائیں اللہ پاک نے خود سکھائی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں وہ زبان مبارک ہے جس کی اس ہستی کی زبان مبارک ہے جو اللہ کے ہاں انتہائی زیادہ مقبول تھی، ساتھ میں یہ اس کلام میں اتار دی گئی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، اگر آپ مجھے یہ وہ عذاب دکھانا چاہیں جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، تو کہیں گے رب فلا اگر دکھاتے ہیں تو ویسے تو مجھے نہ دکھائیں، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یا اگر میرے سامنے ہی آنا ہے، ربی اے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو آپ مجھے ظالم قوم میں شمار نہ کیجیے گا، مجھے اس میں شامل نہ کیجیے گا۔ یہ اس طرح کی اور بھی دعائیں اللہ پاک ہمیں ملتی ہیں، حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ اس عذاب سے ڈرو جو صرف جو ہے نا ظالم لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ جب دیکھو عمومی عذاب آتا ہے نا تو اس میں نیک بد سب اس میں مبتلا، اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور سب کو اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو نیک بخت ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی جو کرونا وائرس ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں نیک لوگ بھی مبتلا ہو گئے اس آزمائش میں اور برے لوگ بھی مرے، تو نیک لوگوں کے اوپر اس کا شکار ہونا پڑ جاتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن نیک آدمی جو ہے وہ اپنی نیکی اور نیت کی وجہ سے، اچھائی کی وجہ سے وہ ان سے علیحدہ ہو جائے گا، اور وہ لوگ جو ہے ہمیشہ کے عذاب کے شکار ہوں گے۔ البتہ دنیا میں جب عمومی عذاب آتا ہے تو اس کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کی ہولناکی سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اور بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم جس بات کا آپ ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ انہیں دکھانے پہ، وہ آپ کو دکھانے پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی آپ کو جو ہے نا وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اچھائی کے ذریعے سے برائی کو جو ہے نا دور کیجیے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہمیں معلوم ہے جو وہ لوگ بتاتے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو آپ اچھا کر دیں،
وہ لوگ برا کر رہے ہیں، آپ ان کے سامنے اچھائی سے ان کا مقابلہ کریں۔ وہ لوگ انشاءاللہ آپ کے بلند اخلاق اور مقام کو دیکھ کر جو ہے نا بلند اور اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر وہ لوگ برائی سے باز آ جائیں گے، بری حرکتوں کو چھوڑ دیں گے، صحیح نا؟ اور ایسا ہوا، کئی مرتبہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے، کریمان اخلاق کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوئے، ہے نا؟ کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے، دعوت و اصلاح کا مقصود حاصل ہوا۔ یہ بات ساتھی ہمارے یہ جو ہے نا اسکرین خراب کرتے ہیں، میری گزارش ہے ایسا نہ کریں، اس سے جو ہے نا، کیونکہ یہ اسکرین ریکارڈ ہوتی ہے تو یہ ریکارڈنگ میں پھر اس طرح آتا ہے، اور آپ دیکھیں قرآن کے اوپر ہی آ رہا ہے، تو یہ سارا یہ اسکرین ریکارڈ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ یہ سبق جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ تو وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، دوسری دعا، ایک دعائیں دیکھیں کتنی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے اللہ کے نبی آپ یہ دعا کیجئے، اے میرے رب آپ مجھے شیطان کے وساوس سے، شیطان کے بہکاوے سے بچا، شیطان کے چھیڑ خانی سے میری حفاظت کرنا۔ دیکھیں قرآن مجید پہ نہ لکھیں، دیکھیں کہہ رہے مجھے شیطان، دیکھیں شیطان جو ہے نا آدمی پر ایسے ایسے حملے کرتا ہے، آدمی کو الجھا کے رکھ دیتا ہے، پھر آدمی صحیح بات نہیں سوچ پاتا ہے نا؟ دین خواہ مخواہ کا غصہ، لڑائی جھگڑے اور جو ہے فسادات، ان سب چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ یہ دعا مانگے کہ مجھے شیطان کے بہکاوے سے بچائیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے میرے رب میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، ہے نا؟ وہ میرے پاس آئیں، میں نہیں بچا جب میری شیطانی حملے میرے اوپر ہو گئے، میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ جو ہے نا ہو گئے۔ اور یہ اصل میں امت کو سبق دیا جا رہا ہے، حتیٰ اذا، اس کو ہٹا دیجیے پلیز جو بھی ہے برائے کرم۔ حتیٰ اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت قل كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، قال رب ارجعون، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اے میرے رب مجھے دوبارہ واپس لوٹا دیجیے، تاکہ میں کوئی لعلی اعمل صالحا فيما تركت، تاکہ میں کوئی نیک کام کر سکوں جو میں نے جو ہے نا میں کوئی نیک کام کر سکوں، اس کو جو ہے ہٹا پیما جو ہے نا پیما ترکتو، اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کر سکوں۔ کل اوپر سے جواب آتے ہیں کہ ہرگز نہیں، تمہیں اب موقع نہیں ملے گا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ وہ بات ہے جو کہتا رہے، وہ کہتا رہے گا کہ مجھے واپس لوٹا دے، مجھے واپس لوٹا دے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے برزخ کا عذاب ہوگا الی یوم یبعثون، قیامت کے دن وہ تک وہ اس میں رہیں گے۔ قیامت جب آئے اور برزخ کی زندگی، مر گئے برزخ شروع۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس میں کوئی نسب ان کے درمیان نہیں چلے گا، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے جو ہے نا سب سے کوئی مدد طلب کر سکیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ سکیں گے، صحیح ہے؟ عالم برزخ بھی قیامت کے بعد قیامت کی گھڑی ہے، دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد تمام خلائق کو ایک میدان میں لا کھڑا کریں گے۔ اس وقت ہر شخص اپنی فکر میں مشغول ہوگا، اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، اور میاں بیوی سے سروکار نہ رکھیں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، سورہ حبشہ کی آیت ہے کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے بھاگے گا، ہر ایک کی اپنی ایک شان ہوگی، اپنا ایک مرتبہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے وقت ممکن ہے بعض قرابتوں سے کچھ نفع پہنچ جائے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قیامت کے دن سارے نسب، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سارے نسب اور دامادی تعلقات منقطع ہو جائیں گے، سوائے میرے نسب کے اور میرے رشتہ داری دامادی تعلق کے، صحیح نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مستثنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خصوصیت حاصل ہے۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ
کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا تھا صحیح، اور 40,000 درہم ان کا مہر رکھا تھا، ہے نا۔ ہر ایک وہاں پر جو ہے نا ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جنہوں نے جو ہے جن کا پلڑا فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، کہ اور جن کا پلڑا جو ہے ہلکا ہوگا وہ لوگ ہوں گے جو خسارے میں ہوں گے، اور اپنے آپ کو خسارے میں رکھا ہوگا انہوں نے، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک منٹ مجھے وقت دیجیے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جھلس دے گی ان کا جو ہے نا آگ سے ان کا چہرہ جھلس دیا جائے گا، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بد شکل ہو کے رہیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہیں میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی کہ تم اس کے انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بدقسمتی ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اور ہم گمراہ ہونے والی قوم، بھٹکنے والی قوم میں شمار ہو گئے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قیامت کے دن کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم کے عذاب سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ اس اپنے حرکتوں پہ آ گئے تو ہم اس وقت ظالم ہوں گے، ابھی ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں جانے دیں۔ قال اخسؤوا فیہا، جواب کیا دیا جائے گا؟ اب عمل کا جگہ نہیں، قال اخسؤوا فیہا ہے کہ اس میں رہو پھٹکارے ہوئے، اسی کے اندر رہو پھٹکارے ہوئے، ولا تکلمون، میرے سے بات بھی مت کرو۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، اور ایک جماعت تھی میرے بندوں کی کہتی تھی کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم کر، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحكون، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا اور یہاں تک کہ تم میرے یاد کو بھلا بیٹھے، ہے نا، وہ یہاں تک کہ تمہارے اس مذاق کی وجہ سے اس مذاق نے جو ہے نا میرے یاد کو بھلا دیا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے انہیں کیا بدلہ دیا ہے آج ان کے صبر اور تحمل کا، وہ لوگ وہ یہ بدلہ دیا ہے انہم هم الفائزون کہ وہ ہی لوگ کامیاب ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پوچھا جائے گا ان سے، کہے گا کوئی ان سے کہ تم زمین میں دنیا میں کتنے عرصے رہے، کتنے سال رہے؟ قالوا لبثنا یوما وبعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے نا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم دنیا میں رہے ہیں، آپ دن شمار کرنے والوں کو کہیے شمار کر لیں، بس العادین آپ پوچھ لیں شمار کرنے والوں۔ قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون، کہیں گے کہ تم بہت کم عرصہ رہے ہو اگر تم کو پتہ ہو۔ فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں ہم نے بے وجہ فضول فالتو کاموں کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں دوبارہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، ہمارا رب جو ہے بڑا بادشاہ ہے، حق ہے وہ ذات، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، رب العرش الکریم، وہ عزت والا ہے، شرافت والا ہے، وہ عرش کا مالک ہے۔ ومن يدع مع الله الها آخر لا برہان له به، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا بناتا ہے، پکارتا ہے، لا برہان له به، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، انما حسابه عند ربی، اور بے شک اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا، انه لا يفلح الكافرون، کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک چوتھی دعا، آپ کہیے اے میرے رب میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما، مجھ پر رحم فرما، اب سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔
دوستوں یہ تھا آج کا یہ تفسیر کا درس، اور ابھی ہم آتے ہیں سیرت طیبہ کی طرف۔ سیرت طیبہ میں انشاءاللہ آج ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سے پہلے اور مدینہ منورہ کے واقعات پہ روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں، نبوت سے بھی پہلے 11 نبوی سے اسلام کی کرنیں مدینہ منورہ میں جانے لگی تھی، اور بیرون مکہ جو دعوت کا سلسلہ جاری تھا وہ اپنے زوروں پہ پہنچ گیا تھا۔ 11 نبوی میں حج کے آپ کو علم ہے کہ حج کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بازاروں میں جاتے تھے، جو بازار وہاں ایگزیبیشن لگتے تھے ان میں جا کے دعوت دیتے تھے۔ 11 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ سے کچھ لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم پھر کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے منہ پہنچے، وہاں ان لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کے پاکیزہ تعلیمات سے آگاہ کیا، اور واقعی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ جو لوگ ہیں نا انصار، یہ پہلے سے جو مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے یہ اصل یمن سے آئے تھے، اور یہ اب طبا نامی بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا طبا کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں آتی ہیں، اس کا ان کا نام البتہ آتا ہے، قرآن مجید میں بھی ان کا نام موجود ہے۔ تو طبا نامی جو بادشاہ ہیں، انہوں نے ان کے وہ ایک علماء کی جماعت ان کے ہمراہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر نبی آخر الزمان، آخری زمانے کے جو نبی ہیں وہ آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہیں پہ رہنے دیں، ہم سارے علماء یہاں رہیں گے اور ان نبی کا استقبال کریں گے جب بھی وہ آئیں۔ تو چنانچہ اس بادشاہ نے جو ہے نا کئی سارے گھر بنا دیے تھے جن میں علماء کرام کو رہائش دی تھی، اور ایک گھر کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر کے جا رہا ہوں، یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ یہاں رہیں۔ تو اور اس میں بھی ایک عالم دین کو رکھ دیا۔ پھر یہ جو کئی عرصے میں جو ہے ان عالم دین کی جو اولاد ہوئیں، وہی انصار انصار بن گئے، اوس اور خزرج کے قبیلوں میں وہ تقسیم ہو گئے۔ یہ ان کو پتہ تھا کہ کوئی ایسے نبی آنے والے ہیں، اور ان کو اپنے خاندان والوں سے بھی پتہ تھا، نسباً بھی ان کو پتہ چلتا تھا، یہود ان کے قریب جا کے رہتے تھے، یہود بھی جو مدینہ منور آئے تھے وہ اسی سلسلے میں آئے تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وہ یہاں آئیں گے، وہ بھی اسی سلسلے میں وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ وہ ان سے بھی وہ سنتے تھے، یہود ان کو کہتے تھے کہ بھائی ہم جو ہے نا ہمارے آخری نبی جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے تم سے جو ہے نا لڑیں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تو ویسے ہی ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا یہ محبت بیٹھی ہوئی تھی، ایک تاثر تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی تو ان کو ہوا کہ یہ تو وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا تذکرہ یہود ہم سے کرتے ہیں، وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا ہم سنتے آ رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے سبقت لے جائے، کوئی نمبر لے جائے۔ وہ مسلمان ہو گئے، ان کی تعداد 6 تھی، یہ دوبارہ مدینہ پہنچ گئے۔ اگلے سال 12 نبوی میں یہ اپنے ساتھ جو ہے نا 7 افراد لے کر آئے، انہوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جو ہے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی کو معلم بنا کر بھیجیں۔ پہلے 6 اور 7 کتنے ہو گئے؟ یہ 11 افراد کل ہو گئے نا، نہیں 13 افراد ہو گئے۔ معلم جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بنے، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت صحابی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت اچھی مشاورت رکھتے تھے، بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ چلے گئے، حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ٹھہرے، وہاں وہ گھر ان کا مرکز بنا، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے، مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ مدینہ منورہ میں عرب کے قبیلے اوس و خزرج کے 2 بڑے سردار سعد اور اسید تھے۔ مصعب رضی اللہ عنہ دعوت دیتے ہوئے ان کے قبیلے بنو عبد الاشل پہنچے۔ سعد نے اسید سے کہا، اسید تم برا کو سمجھا دو، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ سعد برا بن معرور جن کے گھر پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے نا، وہ سعد کے خالہ کے بیٹے تھے۔ تو سعد بن عبادہ بعد میں جو مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اسید سے، وہ بھی سردار تھے، کہ بھائی سعد کو سمجھا، برا کو سمجھاؤ، وہ اگر رشتہ داری نہ ہوتی تو میں جو ہے نا اس کو ٹھیک کر دیتا، باہر سے کسی کو لایا ہے اور ہمارے لوگوں کو بگاڑ رہا ہے۔ اسید جو ہے نا برا کے پاس چلے گئے، سختی کے ساتھ اپنے کام سے باز رہنے لگا۔ مصعب رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بات سن لیں،
देखो कितनी अकलमंदाना बात कही कि भाई आपको पसंद है तो ठीक है, बात तो सुन ले, बात तो सुननी चाहिए। बात, आप तो सरदार है, सरदार का तो काम ये होता है कि उसमें सब्र और तहम्मुल होता है, वो बात सुनता है लोगों की। तो ये सरदारी का उनके जो है मनसब को उन्होंने मलूज़ नज़र रखते हुए उनसे उस अंदाज से बात की। कहा कि आप हमारी बात तो सुन लें, बात पसंद आए तो ठीक है, वरना रद्द कर दीजिएगा। हुसैन ने कहा बिल्कुल इंसाफ की बात है, मैं आपकी बात सुनता हूँ। इस्लाम की पाकीज़ा बातें सुनी और उस ज़बान से सुनी जो जिनको फ़साहत और बलागत दी गई थी, जिनको शीरीं कलाम की ऊपर कुदरत दी गई थी, और जिनकी कुर्बानियाँ थी, और जिनके पास इखलास की दौलत थी, उस मुबारक ज़बान से ये पाकीज़ा तालीमात सुनी, बहुत मुतासिर हुए, फ़ौरन इस्लाम में दाखिल हो गए, है ना? तो जब वो वापस जो है ना फिर जाके उन्होंने जो भी गुस्ल था वो गुस्ल किया, कलमा पढ़ा, और जो है ना उसैद जब वापस गए, साद ने उनका चेहरा देखा, वो बदला हुआ पाया, ज़ाहिर है इस्लाम का नूर चमक गया था चेहरे से। तो कहा कि ना आपको कहीं तुम उनकी बातों में तो नहीं आ गए साथ? तो सैद ने बोला कि अच्छा हाँ, कुछ ना कुछ हो गया है, बहरहाल बातें तो वो ठीक कर रहे हैं, उन्होंने यूँ कहा ना। तो सैद ने साद को रज़ी अल्लाह अन्हु को पूरी बात सुनाई नहीं, बताई नहीं, कहा कि बात तो वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि लोग जो है ना और अब देखो, अब देखें क्या उन्होंने कहा। एक और बड़ा मसला है, इस बात को छोड़ो, एक और मसला है। यार एक कबीले वाले बरा को मारना चाहते हैं, रिश्तेदारी की आग और मोहब्बत को जो है ना भड़काया। बोला एक कबीले वाले साद को, बरा को मारना चाहते हैं, साद से कहा। तो साद तो वो बादशाह सर सरबार सर, सर, अरे सरदार, तो वो कहने लगा कि बड़ा को क्यों कोई मारेगा, मैं जाता हूँ, देखता हूँ, खबर लेता हूँ। वो चले गए। वहाँ हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे जो है ना बयान कर रहे थे। तो वो वहाँ वापस गर्म हो गए कि क्या हो रहा है भाई, है ना? और फिर बरा से भी कहने लगे कि तुम्हारे हमारी रिश्तेदारी नहीं होती तो देखते तो मैं क्या करता तुम्हारे साथ। वो समझ गए उस सैयद ने भी कोई खेल उनके साथ ये खेल खेला है, और वो ज़ाहिर है वो एक हिकमत थी, खेल तो नहीं था, हिकमत थी। और ताकि वो इनको इस बहाने उनके घर आ जाए, वरना वो आते ना। तो जब वो आए, उनकी बात सुनी और उनकी उस बात कलाम पुरतासीर कलाम के उसको सुना, वो मुसलमान हो गए। हर सरदार जब मुसलमान होता है तो उसका इस्लाम भी सरदारों वाला होता है ना? मुसलमान हुए, फिर बाद में अपने कबीले वालों को जमा किया, है ना? साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कि अभी कुछ देर पहले जो है इतने सख्त हो गए थे, उन्होंने पूरे कबीले वालों को अपने जमा किया और कहा कि ना जो है अ, अ, मैं तुम्हारे दरमियान कैसा आदमी हूँ। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे कहा कि हम, आप हमारे सरदार हैं, बहुत मोहतरम हैं, बहुत होशियार हैं, हम आपकी बात को बहुत तवज्जो से सुनते हैं। साद ने उनसे कहा तुम्हारे मर्दों और औरतों का मुझसे बात करना हराम है जब तक कि तुम मुसलमान ना हो जाओ। शाम तक पूरा कबीला मुसलमान हो गया दोस्तों। इस तरह इस्लाम मदीना के घर घर में फैल गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इस्लाम पूरे मदीना मुनव्वरा में फैल गया। पहले साल 6 लोग, अगले साल 7 मजीद लोग, और उसके बाद मदीना मुनव्वरा आने के बाद जो है ना जब रहबर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं, वहाँ दावत का सिलसिला शुरू होता है, घर में तालीम होती है, घर में दावत बयान होता है। उसका असर क्या निकलता है? उसका असर ये निकलता है कि पहले जो सरदार मुसलमान होते हैं, इलाके के कुछ लोग मुसलमान होते हैं, फिर सरदारों के पीछे-पीछे पूरा घर, एक-एक घर मुसलमान होता है। औस और खज़रज कुल्ली तौर पे सब उसमें तकरीबन मुसलमान हो जाते हैं। दूसरी बैत ज़िलहज्जा की ये जो है ना 13 नबवी में हुई। पहली मर्तबा जो 6 आए थे उनको बैत तो नहीं किया था, लेकिन उनको इस्लाम में दाखिल किया था। और फिर जो है ना 6 के बाद जो है ना 7 में जो है ना जब 12 नबवी में पहली बैत हुई, दूसरी जो है ना 13 नबवी में हुई। इसमें कितने अफराद थे मदीना जो आए थे हज के मौके पे? 74 से ज़ायद अफराद तशरीफ़ लाए थे, जिनमें 2 ख़वातीन भी थीं। ये आदात भी याद रखने की है दोस्तों। उन लोगों ने जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि आप हमारे आपके हाथ पर बैत होना चाहते हैं, मुलाकात की क्या तरतीब होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अय्याम तशरीक जो 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा है, उनकी रात का दिन वक़्त मुकर्रर किया। जो है ना जब सब सो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा जो है मिना तशरीफ़ लाए, वहाँ बैत की है अब, और जो है ना साथ में वहाँ पे हिजरत का भी इरादा था कि वहाँ पे हिजरत करनी है, मदीना जाना है।
اور سب لوگ تیار تھے اس بات کے لیے، یہ بات چل رہی تھی پہلے سے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ اسے یہاں سے لے جانا چاہتے ہو، لیکن تم کو معلوم ہے کہ سارا عرب اس کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے عرب تمہارے خلاف بھی کھڑا ہوگا، پورا عرب تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، تم پر عرب کی مخالفت کا زور پڑے گا، وہ تم سے کہیں گے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو، اور جنا اور تم اس کی اگر تم مخالفت کی تاب نہ لا سکو گے، کہو گے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کیوں اتنا بڑا جو ہے نا اتنا اپنی زندگی داؤ پہ لگائیں، پورے خاندان اور قبیلوں کو جو ہے نا داؤ پہ لگائیں، ہم جو ہے نا ان کو حوالے کر دیتے ہیں، اگر ایسی صورتحال پیش آنی ہے تو ابھی سے انکار کر دو۔ عباس رضی اللہ عنہ نے بلند لہجے میں، اس وقت خود مسلمان نہیں ہوتے لیکن ان کے جذبات بہت بلند تھے، انہوں نے حفاظت کا صاف عہد و پیمان کیا کہ بھائی جو ہے نا ہم جو ہے نا کوئی بھی حملہ کرے گا ہم ان کے مقابلے میں حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں پہ ان سے بیعت لی کہ ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرو گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے، یعنی اچھائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ کے رسول کی ہر حال میں مدد کرو گے۔ یہ 5 بڑے امور تھے جن کے متعلق جو ہے بیعت لی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتیں ان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ تم کو یہ باتیں قبول ہیں؟ ایک صحابی حضرت عباس بن عبادہ خزرجی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنی قوم کو اپنے عہد و پیمان میں مزید پکا کرنے کے لیے کہا، تم کا معلوم ہے کیا مطلب ہے؟ پورا عرب تمہارے مخالف ہو جائے گا، تم پورے عرب سے ٹکر لو گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، یہ ہے اس بیعت کا مطلب، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا ہم تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ صاف بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان باتوں کی پابندی کرو، اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں وسیع اور عریض جنت دیں گے، جنت ملے گی۔ سب نے کہا ہمیں قبول ہے، سب نے قبول کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 74 لوگوں کی جماعت میں سے کچھ عمرہ مقرر کیے، گروپ جماعت کے بڑے طے کیے، اور وہ ان کا نام تھا نقیب، ان کو جو لقب دیا گیا وہ نقیب کا لقب دیا گیا، اور وہ کتنے تھے؟ یہ نگران اور یہ سربراہ کتنے تھے؟ یہ 12 تھے، اور دو قبیلے تھے عرب مدینہ منورہ میں، اوس اور خزرج۔ ان میں سے جو خزرج قبیلہ تھا اس کے 9 اور اوس کے 3 قبیلے جو ہے نا سردار مقرر ہوئے، اور جن میں اسعد بن زرارہ بھی تھے، سعد بھی تھے، اور اس طرح سعد بن عبادہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے، برا بھی تھے، جو عبادہ بن سامر بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو شروع میں جو لائے تھے اسلام۔ وہ جو اسعد اور سعد بن عبادہ اور وہ اصل میں خزرج کے تھے، اس لیے شاید جو ہے خزرج کے اس وقت زیادہ آنے کی وجہ سے خزرج کے لوگوں کو جو ہے ان لوگوں میں عمرہ زیادہ طے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی کہ خاموشی سے واپس چلے جائیں، اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کریں، رات کی تاریکی میں سارا کام ہو گیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا، لیکن صبح جو ہے نا سب کو مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، رات کو مینا میں کچھ ہوا ہے، مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ کفار مکہ غصے میں بھرے ہوئے مینا آئے، مدینہ والوں سے ملاقات کی، انہوں نے جو ہے نا اس بات کو نہیں وہ تسلیم کیا، انجان بنے، لا علمی ظاہر کی، اس کے بعد مکہ واپس چلے گئے، صحابہ بھی مدینہ کی طرف واپس چلے گئے، لیکن مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ فی الحال ٹھیک تھی، ایسا کچھ ہوا ہے، اس لیے وہ ان کی تلاش میں نکلے، لیکن جو مدینہ کے صحابہ تھے وہ واپس جا چکے تھے۔ ایک صحابی جو ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ ابھی تک نہیں گئے تھے، جو ہے نا دیکھ تو ان کو پکڑ لیا لوگوں نے، اور جو ہے نا مارنا چاہا، اور جو ہے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنے کی کوشش کی، تو ان کو جو ہے ان کی حفاظت کر لی گئی، اور مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ، حضرت مطعم بن عدی جو ہے وہ تو مسلمان نہیں ہوتے، ان کے بیٹے مسلمان ہوتے، تو سعد بن عبادہ کے بارے میں کہا کہ یہ تو سردار ہے، تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا اگر تم ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، چھوڑو، جانے دو ان کو۔ اس طرح جو ہے سعد بن عبادہ کی جان چھڑائی گئی، اور جو ہے وہ واپس چلے گئے۔
پھر آہستہ آہستہ کر کے مسلمانوں نے اپنی ہجرت کا سلسلہ شروع کیا. ہجرت کیوں ہوتی ہے, اس کا حکم کیا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کیسے ہوئی, اس کے درمیان کیا واقعات پیش آئے, وہ راستہ کیا تھا جو جس راستے کو اختیار کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے لیے, پہلے کہاں ٹھہرے, سب چیزیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. ایک مضمون بھی ہے میرا راہ ہجرت کے نام سے, جو ایک سفر نامہ ہے در حقیقت, وہ میں نے گروپ میں ڈالا ہے واٹس ایپ کے, اگر ہو سکے تو اس کو ضرور پڑھ لیجیے گا کل کی کلاس سے پہلے. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.